بیوی سے کہتی ہے، عرب کے اندر لاش کو ایک تختے پہ رکھ کے لے جایا جاتا ہے، مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ میری کفن کی چادر پہ لوگوں کی نظر پڑے گی۔ لوگوں اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی سیرت پہ چلاؤ۔ ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل نور جہان نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل گانے والی بدکار عورتیں نہیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، نبی کی بیوییں ہیں، عائشہ اور حفصہ ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو ان کی سیرت سناؤ۔ ان کی سہیلی کہنے لگی میں حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی، میں نے وہاں پہ ان کی لاشوں کو لے جانے کا ایک طریقہ دیکھا تھا، وہ تختے بیٹھنے کی بجائے ایک تختہ ادھر ہے تو سائڈوں پر بھی تختہ لگا کے اس کے اندر لاش کو رکھ کے لے جاتے تھے۔ اگر آپ چاہیں میں آپ کے لیے ویسا نہ بنا دوں۔ ان کی غیرت کا یہ عالم کہ انہیں یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد میری کفن کی چادر پہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ کیا آپ کی اور میری غیرت کا بھی یہ عالم ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ قسم گپے مار رہے ہیں، پڑوسی گپے مار رہے ہیں، دوست کے بیٹے گپے مار رہے ہیں؟ ہم اپنی بیویوں اور بچیوں کو اتوار بازار میں اتار کے خدا حافظ سے لے جاتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، چلنے کے بعد گلی کر چلی جائیں گی۔ یہ مومن عورتوں کے لیے نور کا مینار ہے ان کی زندگی۔ مرنے کے بعد یہ سوچ ہے کہیں میری کفن کی چادر پہ نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ کے لیے یہ سیرت کی باتیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، جن کے ہاں بے پردگی فیشن بن چکا ہے، جن کے ہاں پردہ کرنا نکاح ہونے کے بعد بھی پتہ لگ جائے کہ ہونے والا داماد پردے کا پابند ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے پورا لے لیتی، طلاق ہو جاتی کہ ہم اس کو بیٹی نہیں دے سکتے جو ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں پہ دستانے، ان کے منہ پہ نقاب، ان کے پاؤں میں جرابے چڑھائے گا۔ ایسے پرانے بقیہ نور قسم کے انسان کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ ہم تو اپنی بیٹی اس کو دیں گے جو سیدھی 70 پہ بیٹھا ہو، اور ہماری بیٹی بال کھول کے بے پردہ کھلا ہوا دیکھا، بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھی ہو اور وہ پورے شہر کا راؤنڈ لگاتا ہو، بیوی اس کی ہو اور اس کے چہرے کے نظارے پورا شہر کا ہو۔ یہ سوچنے والا غیرت کی حدود سے آگے نکل چکا ہے، وہ بے غیرتی اور دیوسی کی دلدل میں گر چکا ہے۔ یہ تو غیرت ہے کہ ایمان ہے۔ مومن برداشت نہیں کرتے کہ ان کی عزت پہ غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شخص گھر کے باہر دروازے کی انتظار کر رہا تھا اور ایک سوراخ سے اندر جھانک رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں لوہے کی کنگھی تھی جس سے آپ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہے، اور جب آپ کو باہر آنے سے پتا لگا کہ یہ جھانک رہا تھا، کہا اگر مجھے پہلے پتا لگ جاتا میں یہ لوہے کا کنگھا تیری آنکھ میں مار کے کھول دیتا۔ یہ مومنوں کی غیرت۔ اور ہمارے ہاں روشن خیالی کی ایسی بے غیرتی کی لہر چلی ہے، روشن خیال اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دروازے سے کوئی آئے، گھر میں مرد کوئی نہ ہو تو عورت اس کے بھاگتی بھی جائے، جی کون؟ فلاں ہے، وہ تو نہیں ہے لیکن میں بیٹھک کھولتی ہوں، آپ بیٹھے چائے بنا کر لاتی ہوں، آتے ہی ہوں گے۔ اور اس کے مرد گھر میں نہیں ہیں، غیر مرد گھروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ بغیرتی کا دور ہے، یہ بغیرت لوگ ہیں، ان کی ایمان کی غیرت مت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت، آپ کی بیٹیوں کی سیرت، اس پر اپنی بیٹیوں کو ڈالو اگر چاہتے ہو کہ امت کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوں جو اس امت کو ذلت کی دلدل سے نکال کے لے جائیں، اور اگر چاہتے ہو کہ ہمارے لوگوں میں ہے جوانوں پیدا ہوتا ہے، پھر جس بغیرتی کے راستے پہ چل رہے وہ چلتے رہو۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے شہزادے، ترمذی میں ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک یہ فرشتہ جو آج آیا ہے اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا، اس نے آج اللہ سے اجازت طلب کی مجھے سلام کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کو میرے لیے یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ نبی کو بتاؤ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ایک سائل آگر پوچھتا ہے ابن عمر حالت احرام میں اگر مچھر مر جائے، مکھی مر جائے، یا احرام کے کپڑوں پہ مچھر مکھی کے مرنے کا خون لگ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
ابن عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں سوال کرنے والا کہاں کا ہے؟ یہ سوالی کدھر کا ہے؟ کہاں کا باشندہ ہے؟ اس نے کہا میں عراق کا رہنے والا۔ کہا افسوس، پوچھتے ہو حالت احرام میں مچھر مرنے کا، مچھلی مارنے کا جرم، اور تم نے تو محمد کے نمازوں کو شہید کیا۔ اے مکھی اور مچھر کے خون کا پوچھنے والو، تمہیں تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ محمد علیہ السلام کے نوازے ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ حالانکہ فرماتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو حضرت حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما، اے اللہ حسن سے بھی میں محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ حسن حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن اور حسین سے محبت کرتا۔ حسن و حسین کی عزت و عصمت کا کیا کہنا کہ آقا علیہ السلام ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ یہ میرے بھی محبوب ہیں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سوال ان سے کرتا ہوں جیسے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ہمارے پاس تشریف لائے، حضرت حسن حسین آپ کے ساتھ تھے، ایک کندھے پر حسن بیٹھے ہوئے، ایک کندھے پر حسین بیٹھے ہوئے۔ کتنے عظیم سوار ہیں اور کتنی عظیم سواری، آقا کے کندھے، حسن حسین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کبھی حسن کو پیار کرتے اور کبھی حضرت حسین کو پیار کرتے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو حسن و حسین سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ فقد احبنی، میرے ساتھ محبت وہ کرتا ہے جو حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض نہیں رکھتا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ جو حسنین سے محبت کرے وہ آقا سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن حسین سے بغض رکھتا ہے وہ صرف ان سے بغض نہیں رکھتا، وہ محمد کریم سے بھی بغض رکھتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے کہ حسنین کریمین حسن و حسین نانا کی آواز سن کر نکلے، مسجد میں آئے، سرخ قمیص سے پہنی ہوئی اور ان میں پھسل کے بار بار گرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور حسن اور حسین ان کی طرف آتے ہوئے پھسل جائیں اور زمین پہ گر جائیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے خطبے کو روک دیا۔